آپ نے فرمایا تمہارے اندر وہن نامی ایک بیماری پیدا ہو چکی ہوگی، وہن۔ صحابہ نے پوچھا مل وہن یا رسول اللہ، اللہ کے رسول وہن ہے کیا؟ تجھے ماننے والے ہیں، تیرے کلام کو مانتے ہیں، لیکن ذلیل و رسوا، اس کے ذریعے وہی لوگ سرفراز ہوں گے جو اس کو اپنا رہنما، اپنا لیڈر مان لیں گے۔ آپ نے دیکھا سرفراز ہوئے، اور جب حضرت عمر کی شہادت کے وقت خلفاء کے لیے نامینیشنز آئیں، ان کے سامنے مختلف فائلز آئیں، انہوں نے پھینک کے ماری فائل، پھینک کے فائل ماری۔ ایک بندہ تھوڑا عن عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے سے کچھ لوگوں کو سرفراز کرے گا، اور اسی کتاب کی وجہ سے بعض دوسروں کو ذلیل و خوار کرے گا۔ کچھ لوگ اسی کتاب کی وجہ سے بلندیاں ان کو چھوئیں گے، اور یہی کتاب کچھ لوگوں کی پستی کا سبب بنی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ بالکل سادہ ہوتے ہیں جی۔ کون لوگ سرفراز ہوں گے اس کتاب کے ذریعے؟ وہی لوگ سرفراز ہوں گے جو اس کتاب کو اپنا رہنما، اپنا لیڈر، اپنے لیے ہدایت، اپنے لیے روشنی مان لیں گے، اور پھر اس کے مطابق اپنی زندگیاں گزاریں گے، وہ سرفراز ہوں۔ آپ نے دیکھا سرفراز ہوئے، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے تارک قرآن، جو اس کتاب کو چھوڑ دیں گے۔ اور چھوڑنا، ایسا چھوڑنا مراد نہیں ہے کہ بالکل ہی چھوڑ، پکڑے ہوئے ہیں، صحیح ہے، لیکن جس مقصد کے لیے اللہ نے اس کو نازل فرمایا ہے، اس مقصد کے لیے استعمال نہ کرنا گویا اس کتاب کو چھوڑ دینے کے مترادف، چھوڑ ذلیل خوار ہوں گے۔ آج اس لیے آپ دیکھیں ہماری حیثیت مسلمانوں کی اتنی تعداد کے باوجود کیا ہے دنیا میں، آپ جانتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے ایک مرتبہ فرمایا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ تم پر دنیا کی قومیں اس طرح ایک دوسرے کو دعوت دیں گی، ٹوٹ پڑیں گی جس طرح لوگ کھانے پر ٹوٹ پڑتے ہیں، انتظار میں بیٹھے ہوتے ہیں سب، اور اشارہ ہوتا ہے جی کھانا کھل گیا، پھر دیکھیں کیسے لوگ ٹوٹتے ہیں۔ لوگوں کے کھانے پہ ٹوٹنے کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ وہ کیا سمجھتے ہیں؟ وہ سمجھتے ہیں کہ ختم نہ ہو جائے، یعنی تھوڑا نہ ہو کہیں، یعنی وہ تھوڑا سمجھ کے ٹوٹ پڑتے ہیں، صحیح ہے نا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرمایا تو صحابہ کے ذہن میں سوال پیدا ہوا، اللہ کے رسول کیا ہم اتنے تھوڑے ہوں گے کہ لوگ ہم پہ ٹوٹ پڑیں گے؟ آپ نے فرمایا نہیں، تم تعداد میں بہت زیادہ ہوگے، بہت زیادہ ہوگے تعداد میں، لیکن تمہاری حیثیت سمندر کے جھاگ کی طرح ہوگی، سمندر کے جھاگ کی طرح، بہت زیادہ نظر آتا ہے آپ کو لیکن وقت کچھ۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول وجہ کیا ہوگی اس کی؟ آپ نے فرمایا تمہارے اندر بیماری آ گئی ہوگی، ایک تمہارے اندر ایک بیماری پیدا ہو چکی ہوگی۔ آپ نے کرونا کا ذکر نہیں کیا، ڈینگی کا ذکر نہیں کیا، کیونکہ ہمیں یہ فکر ہوتی ہے نا یار کرونا نہ ہو جائے، ڈینگی نہ ہو جائے، بڑا خیال کرتے ہیں یہ نہ ہو جائے، وہ نہ ہو جائے۔ آپ نے فرمایا تمہارے اندر وہن نامی ایک بیماری پیدا ہو چکی ہوگی، وہن۔ صحابہ نے پوچھا مل وہن یا رسول اللہ، اللہ کے رسول وہن ہے کیا؟ آپ نے فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا کی محبت اور موت کی ناپسندیدگی، یہ وہن ہے جی۔ کرونا کا ہمیں ہر وقت خطرہ لگا رہتا ہے، ڈینگی کا ہر وقت خطرہ لگا رہتا ہے، لیکن حب الدنیا اور موت کی ناپسندیدگی ہمیں لگی ہوئی ہے، لیکن ہمیں ذرا پریشانی نہیں ہے۔ مجھے دنیا اچھی لگتی ہے، میرا تو نہیں مرنے کو دل کرتا، آپ نیک لوگ ہیں، آپ کا دل کرتا ہوگا، پر میرا نہیں کرتا، سیدھی سی بات ہے، مجھے دنیا پسند ہے، میں وہن کا شکار ہوں، لہٰذا میرا حال آپ کے سامنے ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کو پکڑنے کی، آپ کہیں گے پکڑا ہوا ہے، چمٹنے کی، تمسک بالقرآن، حدیث میں الفاظ استعمال ہوتے ہیں تمسک، پنجابی میں کہتے ہیں نا جفا مار لینا، چمٹ جائے، اسی سے آپ ہدایت، اسی سے آپ گائیڈنس، اسی سے آپ نور، روشنی اسی سے حاصل کریں، پھر دیکھیں کہاں کے کہاں جائیں گے آپ۔ اقبال نے شکوہ کیا تھا نا اللہ تعالیٰ سے کہ رحمتیں ہیں تیری اغیار کے کاشانوں پر، برگردی ہے بیچارے مسلمانوں پر، ٹھیک ہے، تجھے ماننے والے ہیں، تیرے کلام کو مانتے ہیں، لیکن ذلیل و رسوا۔ پھر جواب بھی خود ہی دیا تھا کہ وجہ یہ تھی کہ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے تارک قرآن، قرآن چھوڑ دیا۔ اگر ہم آج اسی بلندیوں پر جانا چاہتے ہیں تو قرآن کو پکڑنا ہوگا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں اینٹ سر کے نیچے رکھے ہوئے لیٹے ہیں، اور آسمان کی طرف دیکھ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ عمر تجھے تو بکریاں بھی نہیں چرانی آتی، اور آج اللہ نے تجھے اتنی بڑی سلطنت کا امیر المومنین بنا دیا۔ ٹھیک ہے، وہ ایمان،
وہ حکومت کے بعد پریشانی، راتوں کو گشت کر رہے ہیں کہ دجلہ یا فرات کے کنارے ایک بکری کا بچہ بھی پیاسا مر گیا تو عمر سے پوچھا جائے گا. راتوں کی نیند اڑ گئی تھی ان کی. ہمارے بھی نیند اڑی ہوئی ہے لیکن وجہ کوئی اور ہے، نیندیں اڑنے کی وجہ اور ہے. اور جب حضرت عمر کی شہادت کے وقت مختلف خلفاء کے لیے نامینیشنز آئیں ان کے سامنے، ٹھیک، مختلف فائلز آئیں، اس میں حضرت عبداللہ بن عمر کی بھی فائل تھی. انہوں نے پھینک کے فائل ماری. ایک بندہ تھوڑا اللہ کو جواب دینے کے لیے، جو تم اس خاندان کا دوسرا بندہ بھی ڈال رہے ہو بیچ میں، وہ جواب دہی. اور آج فائلیں کیا، سب کچھ ہی جواب دہی کا احساس ختم ہو گیا ہے. آخرت، اکاؤنٹیبلٹی، جب تک یہ نہیں ہوگا آپ سیدھے نہیں ہو سکتے. سیدھی سی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن اور اسے اپنا سب کچھ بنانے کی توفیق عطا فرمائے.